لاس اینجلس آٹو شو 2023 میں جب سے ٹیسلا نے اپنے الیکٹرک سائبر ٹرک کو عام عوام کے سامنے پیش کیا تھا، اس وقت سے اس کے چرچے ہر سو تھے اور ہر کوئی اس کا بے چینی سے منتظر تھا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے ایک ٹیسٹ کے دوران ایلن مسک کو خود شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود کمپنی نے ہار نہیں مانی اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری کرنے کے بعد آخرکار ٹیسلا نے سائبر ٹرک کی پہلی سیریز صارفین کے لیے لانچ کر دی ہے۔ پہلے ماڈل کو سائبر بیسٹ کا نام دیا گیا ہے، جبکہ کمپنی کے مطابق اس کے 3 ماڈل تیار کیے جائیں گے۔ ٹیسلا نے 4 سال قبل سائبر ٹرک کا تصور پیش کیا تھا، جبکہ اس کی پیداوار 2021 میں شروع ہونا تھی۔ سائبر ٹرک کی ظاہری شکل اور پیداوار کے طریقہ کار میں جدت اتنی زیادہ تھی کہ کمپنی کو اس کی لانچ میں تاخیر کرنا پڑی۔ ٹیسلا کا سائبر ٹرک بے پناہ خوبیوں کا حامل ہے۔ سب سے پہلے اس کی ظاہری شکل اور باڈی کی بات کرتے ہیں، جو سٹین لیس اسٹیل کے خصوصی مٹیریل سے بنائی گئی ہے۔ گاڑیوں کی صنعت میں یہ پہلا موقع ہے کہ کار کی باڈی کو سٹین لیس اسٹیل سے بنایا گیا ہے۔ ٹیسلا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں دکھایا گیا کہ اس کی باڈی بلٹ پروف ہے۔ اس دھات کے انتخاب کی وجہ سے کچھ تجزیہ کاروں کو سائبر ٹرک کے بڑے پیمانے پر پیداوار کے امکان پر شک ہے۔ سائبر ٹرک کے پہلے ورژن سائبر بیسٹ میں 3 الیکٹرک موٹریں نصب ہیں جو 845 ہارس پاور کی بجلی پیدا کرتی ہیں۔ ان انتہائی طاقتور موٹروں کی بدولت سائبر بیسٹ ایک ہی چارج میں 515 کلومیٹر سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنی پک اپ پاور کی بدولت یہ ٹرک صرف 2.6 سیکنڈ میں 0 سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سائبر ٹرک کا سٹیئرنگ وہیل عام گاڑیوں سے بالکل مختلف ہے۔ سٹیئرنگ وہیل صرف اگلے پہیوں کی سمت کو نہیں بدلتا، بلکہ اس سے پچھلے پہیوں کی ڈائریکشن کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ سائبر ٹرک کے سٹیئرنگ وہیل کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ براہ راست پہیوں سے منسلک نہیں۔ سٹیئرنگ وہیل کو گھمایا جائے تو گاڑی میں شامل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ الیکٹرک موٹریں ضرورت کے مطابق پہیوں کو حرکت دیتی ہیں۔ کم رفتار پر گاڑی کی سمت کو بہتر طور پر تبدیل کرنے کے لیے پہیے زیادہ زاویے کے ساتھ سمت بدلتے ہیں۔ تیز رفتاری پر سٹیئرنگ وہیل کو موڑنے سے پہیوں کی سمت کی تبدیلی کا زاویہ کم ہو جاتا ہے۔ کار کا سٹیئرنگ وہیل پچھلے پہیوں کا زاویہ بھی بدلتا ہے، جس کی وجہ سے سائبر ٹرک کو چلانا مزید آسان ہو جاتا ہے۔ سائبر ٹرک کے اندرونی کیبن کو لگژری رکھنے کی بجائے انتہائی سادہ بنایا گیا ہے۔ ڈرائیور تمام معلومات 18 انچ کی اسکرین پر دیکھتا ہے اور ایک ہی ٹچ اسکرین سے گاڑی کے مختلف حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوسری چیزوں کے علاوہ ریور ویو مرر کی بجائے اسی اسکرین پر کار کے پچھلے حصے کی تصویر بھی دکھائی دیتی ہے۔ کمپنی کے مطابق تمام صارفین کو کاریں بغیر پینٹ کے یعنی سٹین لیس اسٹیل کلر میں فراہم کی جائیں گی۔ صارفین رنگ تبدیل کر کے اسے اپنا من پسند رنگ دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں اضافی رقم قیمت سے ہٹ کر ادا کرنا ہوگی۔ سائبر بیسٹ کی تعارفی قیمت تقریباً $1,00,000 رکھی گئی ہے۔ اگلے سال یعنی 2024 میں ٹیسلا سائبر ٹرک سیریز کا 2nd ماڈل پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ ماڈل اپنے پہلے ماڈل سے تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اس میں 3 کی بجائے 2 الیکٹرک موٹریں نصب کی جائیں گی، جن کی طاقت 600 ہارس پاور تک ہوگی۔ یہ سائبر ٹرک ایک چارج پر 547 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، یعنی اپنے پہلے ماڈل سے 32 کلومیٹر زیادہ۔ یہ ماڈل 0 سے 96 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار 4.1 سیکنڈ میں پکڑے گا۔ اس ماڈل کی قیمت $80,000 تک ہوگی۔ اس سیریز کا سب سے سستا ماڈل جو $60,000 کی قیمت میں فروخت ہوگا، وہ 2025 میں منظر عام پر لایا جائے گا۔ ٹیسلا کے CEO ایلن مسک نے سائبر بیسٹ کی ٹیسلا میں واقع فیکٹری میں منعقد تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹرک کی آمد سے امریکی سڑکوں کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ سائبر ٹرک بنانے کا مقصد ایک ایسی کار تخلیق کرنا تھا جو پک اپ ٹرک کی طرح مضبوط اور سپورٹس کار کی طرح تیز رفتار ہو۔ انہوں نے کہا کہ سائبر ٹرک اپنی منفرد شکل اور صورت کے باوجود کام کے لیے بالکل ٹھیک بنایا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس ٹرک کو خریدنے والے اسے کام کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ زیادہ تر تجزیہ کاروں نے پیشن گوئی کی ہے کہ سائبر ٹرک یوٹیلیٹی گاڑیوں سے زیادہ ایک سماجی رجحان بن جائے گا اور کم از کم پہلے سالوں میں اس کے صارفین ٹیسلا کے پرستار ہوں گے۔ 4 سال پہلے جب ٹیسلا کے باس ایلن مسک نے الیکٹرک کار کمپنی کے سائبر ٹرک کی تشہیر کے لیے نمائش کی تو اس کی کھڑکی ٹوٹ گئی تھی۔
یہ گاڑی کے لیے ایک تباہ کن ڈیبیو تھا جس نے منافع بخش امریکی ٹرک مارکیٹ میں ٹیسلا کے دعوے کو داؤ پر لگا دیا۔ 4 سال بعد جب کمپنی خریداروں کو مستقبل کی مصنوعات کی فراہمی شروع کرنے جا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے؟